یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے۔ یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے، ایجنسیاں نوٹ کریں، ہم اب چپ نہیں کریں گے، طالبہ پورا کروائیں گے۔ انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں، آڈیو لائیں، تحریر لائیں۔ کس نے خطا کار کہا؟ میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے۔ میرا مطالبہ ہے سمنا آباد تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کاٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے۔ تو یہ تھانوں میں جانور بٹھائے ہوئے ہیں، یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کاٹی ہے اسے 24 گھنٹے سے پہلے معطل کیا جائے، اور جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان ایسی کوڑے مارے جائیں یا ان سے ثبوت مانگا جائے۔ حکومت کان کھول کے سنیں، ادارے کان کھول لیں۔ پاکستان کے کروڑوں سنیوں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ پاکستان میں خدا کی قسم کروڑوں سچے دیوانے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر جانیں چھڑکنے والے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ پہرا دینے والے۔ یہ چند لوگوں کے پریشر میں آ کر حکومتیں ایف آئی آر کاٹ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جو لفظ بولے نہیں گئے اور وہ لفظ لکھ کے ایف آئی آریں کٹوائی جا رہی ہیں، اس سلسلہ میں غلط بیانی جن جن لوگوں نے کی ہے، غلط بیانی، مثلا خطا کار کا لفظ منسوب کیا گیا سیدہ پاک کی طرف، مثلا کہ وہ غیر صدیقہ ہیں یہ لفظ منسوب کیا گیا، تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے پوسٹ کے ذریعے، بیان کے ذریعے، کسی احتجاج کے ذریعے یہ دھندا کیا ہے، سارے لوگوں سے کہو یہ ثبوت لاؤ ورنہ سب کو 80 کوڑے مارو۔ اگر سیدہ پاک کو کسی نے خطا کار کہا، اگر سیدہ پاک کو کسی نے غیر صدیقہ کہا تو وہ مجرم ہے، اس پہ 295 سی لگاؤ۔ جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہے انہیں پہلے تو 80 کوڑے مارو، اور ثبوت ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر کے کیا ہے، اور پھر ان پر ان کا شرعی حکم انہی سے پوچھو کہ تم نے اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے کچھ جعلی سید بنے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اس لیے کہ ثبوت ہوگا کہ ہم بھی بڑے اٹھے تھے اس وقت لہذا ہمیں بھی سید مان لو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں جن کو چھپانے کے لیے کئی ایسے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے بھی کارکن ہیں، ہمارے بھی فالوورز ہیں، خدا کی قسم آج بھی شان طیبہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاکستان کی ہر شہر کے ہر چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں۔ مجھ سے باقاعدہ اجازت مانگی ہمارے یوتھ ونگ نے کہ مخالف فریق کے جو ایران میں بڑے ہیں ہم ان کے یہاں پتلے جلائیں گے، تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم حکومت سے بات کریں گے، تو اس واسطے ہم نے روکا ہوا ہے۔ یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے۔ پتلے ویسے نہیں جلائیں گے، پہلے ثبوت دکھائیں گے، یہ دیکھو انہوں نے توہین کی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے پتلے جلا رہے ہیں۔ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے
जिन लोगों ने किसी एप्लीकेशन में खताकार लिख के दरखास्त दी हमारे खिलाफ, उन्हें भी बुला के सिकोड़े मारें या उन्हें कहें कि लफ्ज खताकार लाओ कि उसने कहां बोला है। अगर नहीं लाते तो 80 कोड़े मार के, खा कोई हो, शाने तैयबा ज़हरा के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों बका लफ्ज इन्होंने खताकार का। इनको 80 कोड़े मार के फिर 295C का मामला इन पर पूरा करो। और बिलखुसूस ये मेरे हाथ में एक FIR थाना ये लाहौर के अंदर समनाबाद में ये FIR कटवाई गई है और इसमें ये लफ्ज लिखे हुए हैं मेरे लिहाज से कि उसने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गैर मासूमा और गैर सिद्दीका कहा। तो मैं कहता हूं गैर सिद्दीका के जुमले लाओ और मुझ पे 295C लगाओ। मैंने आज तक सोचा भी नहीं, मैं तो उनको सिद्दीका कुबरा कहने वाला हूं। हां, मैंने उन्हें गैर मासूमा कहा खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए, कुरान पे पहरा देने के लिए, उनकी अपने मजाज पे पहरा देने के लिए। आज नबिया के माने में जो मासूमा उन्हें कह रहा है वो खत्म नबूवत का इनकार भी कर रहा है, ज़हरा पाक की तौहीन भी कर रहा है। तो हमने तो नहीं कहा, ये जो FIR में लिखा गया है, अब जितनी तंजीमों के नाम हैं, ये धरने देने वाले, ये नाम, इन सबको 80 कोड़े मारकर फिर इन पर 295C की बात की जाए। और ये लिखा है कि उसने कहा सैयदा पाक खताकार हैं। लो कहां कहा, यहां से लेकर ईरान के वीरानों तक मेरा चैलेंज है, एजेंसियां नोट करें, हम अब चुप नहीं करेंगे, हम ये बात जो मुतालबा पूरा करवाएंगे। इन्हें कहो सबको जितने शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, लफ्ज खताकार वाली वीडियो लाएं, ऑडियो लाएं, तहरीर लाएं। किसने खताकार कहा? मेरी तो कितनी तकरीरें हैं जिसमें हमने कहा खताकार की निस्बत करना सैयदा पाक की तरफ नाजायज है। तो ये अपनी तरफ से लिखकर जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी, हुकूमत क्या सोई हुई है? मेरा मुतालबा है समनाबाद थाने के जिस शख्स ने FIR काटी है, सबसे पहले उसे लटकाया जाए। ये मजाक है? सुने बगैर, तफ्तीश के बगैर क्यों FIR काटी? अगर सबूत है तो मैं तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा, मैं कर 295C पर अमल कर दो मेरे लिहाज से, मैं तो अगली बात ही नहीं कर रहा। और जब नहीं है तो ये थानों में जानवर बिठाए हुए हैं। ये पुलिस एहलकार जिसने ये काटी है उसे 24 घंटे से पहले मुअत्तल किया जाए और जो मुतालबा करने वाले हैं उन्हें 80 कोड़े मारे जाएं या उनसे सबूत मांगा जाए। और इसके साथ अगली बात भी है, क्योंकि इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं कहता हूं मुख्तदार इदारों को, चूंकि हम पे इल्जाम लगा है, पूरे मुल्क में मुजाहरे किए गए हैं, अब बारी हमारी है, इनके फिरके के बड़े से बड़े आलिम को मेरे सामने बिठाओ, मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गुस्ताखे ज़ारा हैं, ये कैसे गुस्ताखे नबी हैं, ये कैसे मुनकरे कुरान हैं। इस पर भी अमल होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा भी माना जाए, इदारे माने, हम कानून के ताबे हैं, स्टेट के ताबे हैं, मगर बेगैरत नहीं। कुरान पे हमला हो जाए तो हम चुप करें नहीं करेंगे। लिहाजा हुकूमत इस मुतालबे पर इनको सामने लाइन में लाए, मेरे सामने, यहां से लेकर कौम तक मेरे सामने बिठाओ, फैसला करो हमारी तकरीरों का और इनकी तकरीरों का। ये तो अल्लाह को
کہ سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل۔ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم۔ خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا، میں محمد کو بھی نہیں مانتا، محمد کی قسم۔ میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، اسلام کی قسم۔ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، قرآن کی قسم، خدا کی قسم۔ کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے اداروں کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟ اس ملک میں توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین الوہیت ہو رہی ہے، ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، اور تم سارے سوئے ہوئے ہو، اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں فیارے کاٹ رہے ہو۔ اب ہم پہ جو الزام لگا اس کے لحاظ سے ہم نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ سپریم کورٹ کرے، ہم پیش کرتے ہیں ثبوت کہ کس نے توہین کی۔ اس کے ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن رافضی لونڈوں نے یا بظاہر سنی کہلوانے والوں نے ہماری گفتگو کو پس منظر سے کاٹ کر علیحدہ عوام میں اچھالا، ان کو بھی گرفتار کر کے کم از کم 80 کوڑے تو مارے جائیں۔ کیوں گفتگو جو ہے پیچھے سے ہٹا کر صرف اپنا بغض ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیچھے ساتھ ملا کے ہوگی تو پھر تو توہین نہیں بنے گی، جدا کر کے کاٹ کے لوگوں کو بتائیں تو ظاہر ہے کہ عام لوگ خالی ذہن میں، ہم خود کہہ چکے ہیں کہ ایسے کوئی گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف خطا کی نسبت کرے تو یہ جائز ہی نہیں، تو پھر لوگ تو اس سلسلہ میں فریب خوردہ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اہل علم کو تو حیا کرنی چاہیے تھی، صرف سنے سنائے پر آگے فتوی بازی شروع کر دی کہ ہم تو نہ پہلے مرحلہ میں بولنا چاہے سمجھتے ہیں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں مطلقاً، اس میں بھی جواب دینے کے اندر مشروط، اور پھر اس کا بھی مطلب بیان کیا کہ کیسے اس کی جگہ اور لفظ بولا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی ہمارے ذمہ لگا دیا، یعنی خطا کار تو بولا نہیں، اور لفظ خطا جس نقطہ نظر میں ہے اس سے ہٹایا کیوں انہوں نے بدماشوں نے؟ ہٹانے والا وہ رافضی لونڈا یاسین، وہ سرور چشتی، وہ اس طرح کے گماشتے، ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان پر 295 لگائی جائے کہ تم نے توہین بنانے کے لیے دھندا کیوں کیا، جبکہ توہین نہیں تھی تو کیوں کاٹ کے علیحدہ اس کو پیش کیا۔ لہذا یہ ہمارے مطالبات حکومت پاکستان سے، اور حکومت کان کھول کے سن لے، اگلا راہ عمل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ گھنٹے انتظار ہے، لیکن ہمارے عوام کروڑوں کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ چلو جرم ہو، غلطی ہو کسی کی تو جو کچھ کہتا رہے، لیکن یہاں صرف اس لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کر شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں، ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں وہ ضرب آج بھی زخم چاٹ رہے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن و عنہم
को काफिर कहा गया था। एक शिया वजीर की सदारत में, सरपरस्ती में एक खतीब ने कहा था, हमने उस जमाने में पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशहदी कुद्दस सिरुल अजीज की सदारत में इशा से लेकर फजर तक उस राफजी वजीर के घर के साथ शान सिद्दीक अकबर, शान फारूक आजम, शान मौला अली, शान फातिमातुज ज़हरा, शान सैयदा आयशा सिद्दीका, शान सैयदा फातिमातुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सैयदा हफ्सा हमने बयान की। अफसोस से मुझे कहना पड़ता, अपने कामों पे बड़ाई नहीं, लेकिन ये भी लोग तो इसी सल्तनत में रहते हैं और इनकी तारीख विलादत उस वक्त से पहले की है। ये सारे आकिल बालिग थे उस वक्त जब हम जान हथेली पे रख के निकले थे तहफ्फुज के लिए, और इशा की अजान से, नमाज से लेकर फजर की अजान तक 6.5 घंटे खिताब करके इनके ताबूत में कील लगाए थे। ये हमारा जुर्म है। वो या उसके बाद जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां देकर सरकार को तकलीफ पहुंचाई गई, हम खड़े थे ईवान इकबाल में, हम खड़े थे अल्लाह के फजल से, सेमिनार किया, फिर एक नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसें की, कितने प्रोग्राम किए। ये जुर्म है हमारा। और इस बॉर्डर पे खड़े सिपाही को जो जितना चाहिए तो उतना तो कर ना सका, लेकिन खड़ा तो है करोड़ों के मुकाबले में, और वो इसे फायर करके हटाना चाहते हैं दरमियान से और आगे मुकद्दस हस्तियों तक जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हालात खराब हों, हुकूमत के लिए अमन अमान का मसला बने। इस वास्ते कितने दिन हो गए हैं ये लोग हमें भौंक रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हमने कोई अगला मुतालबा किया ही नहीं। मसले की वजाहत अहले हक के लिए थी, वो कर दी, लेकिन इससे अगला मरहला ये है, अगर बोलना है दूसरे तबके ने तो हमारे सामने बोले सुप्रीम कोर्ट में, और जिन्होंने ये किया है अपनी तरफ से घर के तौहीन की है, उन सबको उल्टा लटकाया जाए। अहले हक मेरे साथ मिलकर इस मुतालबे पर ये जवाब दो, हम अज़मत रसूल के, हम चादरे बतूल के, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, ताजदार खत्म नबूवत या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या अली। हमारा अकीदा बरमला, तैयबा ताहिरा, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, लब्बैक लब्बैक।